مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب، پرابلمس تو سب کو پتہ ہے، ایشوز سب کو پتہ ہے، اس کا کوئی وے فارورڈ ہے، کوئی سولوشن ہے یا نہیں ہے؟ سولوشن رانا بھائی، دنیا بھر میں جہاں اس طرح کے پولیٹیکل ڈیڈ لاکس بن جاتے ہیں، جہاں پہ سٹیل میٹ ہو جاتا ہے، کیا سولوشن ہوتا ہے؟ آخر میں بیٹھ کے مذاکرات، تمام فریقین اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور اگر آج اس ملک کی خاطر لوگ اکٹھے نہ بیٹھے تو ان کو بعد میں بھی بیٹھنا پڑے گا، لیکن شاید اس وقت پھر ہم ایک بڑی قیمت ادا کر چکے ہوں گے۔ قیمت سے مراد؟ آج دیکھیے، اس وقت ملک کو جو دو سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ایک دہشت گردی سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور دوسرا چیلنج ہے معیشت کا۔ اس سیاسی انتشار کی وجہ سے اس وقت جو آپ کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، ہماری اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے اوپر وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، نہیں بلا سکے۔ بنو کے اندر جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی وہاں سے ایک ریزولوشن آ گئی ہے، اس سیاسی انتشار کی کاسٹ ہم وہاں پر پے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، روز شہید ہو رہے ہیں، لیکن ایک رسپانس جو ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ تو ہم نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان سے ہماری نظر دور ہو گئی۔ جو معیشت کا اس وقت حال ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں اس وقت وہ اپنے بجلی اور گیس کے بلوں سے پریشان ہے، گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اور یہ سب کچھ ہر چیز کی، چاہے معاشی مسئلہ ہو، چاہے آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، ان سب کی جو جڑ ہے وہ سیاسی انتشار ہے۔ اور سیاسی انتشار کو اس وقت سلجھانے میں، اس کو کم کرنے میں کوئی فریق اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ حکومت کو آپ اٹھا لیں، کیا یہ موقع اس وقت بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی کہ ملک کی ایک جو اکثریتی جماعت، سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، کہ آپ اس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے چل پڑیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مطلب کہ مزید اس میں آگ میں تیل چھڑک رہی ہے؟ بالکل، حکومت تو چاہ رہی ہے کہ یہ لڑائی مزید بڑھے، یعنی کہ ایک طرف دیکھیں، حکومت بھی، اس کے بھی آپشنز لمیٹڈ ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ حکومت کے اختیار میں کتنا ہے اور اختیار میں کتنا نہیں ہے۔ تو پھر پری میچور سٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت؟ پری میچور کہاں؟ وہ کولیشن پارٹنر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو کرنا بھی کہ جناب آپ ایک سیاسی پارٹی کو جس کو آپ سیاسی میدان کے اندر شکست نہیں دے سکے، کہ آپ اس کو پابندی اس کے اوپر لگا دیں گے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اور کیا ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ ہم نے اس ملک کے اندر 1970 کی دہائی میں جو سب سے اکثریتی بڑی جماعت تھی اس کو ہم نے ڈس انفرینچائز کر لیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم مینڈیٹ نہیں مانتے، اس کا نتیجہ بھی ہم نے بھگت لیا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اکثریتی جماعت، سب سے پاپولر جماعت، اس کو بھی ہم پابندی کا شکار کر دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، آپ پورے ایک صوبے کو ڈس انفرینچائز کر دیں گے۔ عوامی مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم ماضی کے تجربوں سے اگر گزرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوبارہ وہ نہیں دہراتا۔